بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ الواضح سیریز کے تحت انہ الواضح الجزء الثانی سے ایک اور کلاس لے کر میں عبدالباری عابدی ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو نیا سبق اپلوڈ کیا جائے فوراً براہ راست آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اگر اس سے پہلے کہ اسباق یا الواضح الجزء الاول پہلا حصہ بالکل ابتدا اور آغاز سے عربی گرامر پڑھنا چاہتے ہیں انہ الواضح کی مدد سے، تو اسی چینل کے نیچے ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال رہا ہوں، وہاں سے آپ کلک کر کے ترتیب سے شروع سے پورا نحو پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نصب المضارع بأن المضمرۃ، کہ فعل مضارع کو نصب دینا کیسے؟ ان مضمرہ کے ذریعے سے۔ مضمر معنی جو پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو ظاہر نہ ہو، جو مضمر ہو، پوشیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں المضمرہ۔ آپ جانتے ہیں فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف یا عوامل کیا ہیں؟ 4: ان، لن، کی، اذن۔ ان چاروں میں سے جب کوئی فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو فعل مضارع منصوب ہوگا، اس کے آخری حرف پر نصب آئے گا۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ لن اخونا، میں ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ لن افعل، میں بالکل بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لن نے یہاں منصوب دیا، نصب دیا۔ اسی طرح سے کئی ہے، ذہبت الی السوق کی اشتری، تو کئی نے نصب دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ان جیسے یرید اللہ ان یعطیک، ٹھیک ہے، منصوب، ان نے نصب دیا چونکہ ان یہاں لفظوں میں موجود ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے جہاں بھی کہیں پر بھی مضارع منصوب ہوگا تو ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف وہاں ضرور ہوگا فعل مضارع سے پہلے۔ لیکن کہیں پر ایسا بھی ہوگا کہ ان چاروں میں سے کوئی فعل مضارع کے شروع میں نہیں ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود فعل مضارع منصوب ہوگا، فعل مضارع پر نصب آئے گا۔ تو وہ نصب کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے وہاں پر، جبکہ وہاں نصب دینے والا کوئی عامل یا کوئی حرف موجود نہیں ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل یہاں دیکھیے، جلست لاستریح، تو استریح، استراح یستریح سے استریح فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ استریح آخری حرف جو ہے ہا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نصب آیا، اور اس استریح سے پہلے ان، لن، کی، اذن میں سے کوئی حرف نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود فعل مضارع منصوب ہے یہاں پر۔ ایسا کیوں؟ اس پر بھی اسی سبق میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد آئیے آگے آپ دیکھیے، لیخون، خانہ یخون مضارع ہے، لیخون مضارع کا آخری حرف نون ہے، نون پر کیا آ رہا ہے؟ نصب۔ تو نون پر نصب کیوں آ رہا ہے جبکہ یہاں شروع میں ان، لن، کی، اذن میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو ایسا کیوں؟ اس پر بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے آگے۔ اسی طرح آپ دیکھیے او تنالا، نالا ینالو سے تنالو ہونا چاہیے، کیونکہ تنال سے پہلے تو ان، لن، کی، اذن میں سے کوئی حرف تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی فعل مضارع منصوب ہے، کیوں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں حتی ینالا، ہے نا، حتی تجوع، حتی یتم، حتی یؤذن۔ تو آپ نے کئی مثالیں دیکھی، اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں، موجود ہیں، کہ جہاں پر فعل مضارع سے پہلے نصب دینے والا کوئی عامل، کوئی حرف موجود نہیں ہوتا، اس کے باوجود فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اس
کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، اس پر انہی اسباق کے اندر یہ ایک ترتیب سے کئی اس کے پارٹ ہیں، کئی اجزاء ہیں، اسی عنوان کے تحت کئی اجزاء ہیں جن کے اندر تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سبق کا عنوان کیا رکھا ہے کہ ان مضمرہ کے ذریعے فعل مضارع کو نصب دینا۔ تو جہاں پر بھی یاد رکھیے، غور سے سنیے، جہاں پر بھی فعل مضارع منصوب ہو اور اس سے پہلے لفظوں میں کوئی عامل نصب دینے والا حرف موجود نہ ہو، وہاں پر ہم ان جو کہ ناصب ہے، نصب دینے والا حرف ہے، اس ان کو ہم کیا مانتے ہیں؟ مضمر مانتے ہیں، وہاں پوشیدہ مانتے ہیں، اور اس نصب فعل مضارع کو نصب کس کے ذریعے دیا جا رہا ہے؟ وہ اس ان کے ذریعے سے جو کہ مضمر ہے۔ تو مثال یہاں دیکھیے، جلست لاستریح، تو یہاں پر جلست دراصل ہے لان استریح، ان یہاں پر موشیدہ ہے، ان یہاں پر محذوف ہے، اسی ان کی وجہ سے استریح فعل مضارع منصوب ہو گیا، تاکہ میں بیٹھا، تاکہ میں کیا کروں؟ راحت و آرام حاصل کروں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لام ہے، یہ لام جو ہے اس کو کہتے ہیں لام تعلیل۔ تعلیل معنی علت بیان کرنا، وجہ، سبب، ریزن بتانا۔ تو چونکہ یہ لام اس فعل کا یعنی جلسہ فعل کا جو ہے ریزن، بیٹھنے کی وجہ بتا رہا ہے، اس لیے اس کو لام تعلیل کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ لام تعلیل کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، لیکن اس لام کی وجہ سے مضارع منصوب نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ان ناصب جو ہے، ان ناصبہ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اسی ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، حضرت لأعود المریضہ، میں آیا تاکہ میں بیمار کی عیادت کروں۔ تو لام تعلیل اور اس لام کے بعد اعود فعل مضارع ہے اور فعل مضارع منصوب ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر ان ناصبہ ہے، کیونکہ لام تعلیل کے بعد ان ناصبہ مضمر ہوتا ہے۔ یجتہد الطالب لینجح، طالب علم محنت کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ تو لام جو ہے یہاں پر لام تعلیل ہے، اور لام تعلیل کے بعد ان ناصبہ مضمر ہوتا ہے، اور یہاں پر لینجح فعل مضارع ینجح منصوب ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان مضمرہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ان ناصبہ مقدر ہے، محذوف ہے۔ بنیت بیتا لیسکن فیہ، میں نے ایک گھر بنایا تاکہ میں اس میں رہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسکنا، تو اسکنا جو ہے منصوب ہے، لام تعلیل کے بعد آپ نے ابھی پڑھا سنا کہ ان ناصبہ محذوف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ان ناصبہ کی وجہ سے اسکنا فعل مضارع منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ، اس میں کچھ ہو گیا۔ جی، اب دیکھیے دوسری طرف مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر انہی مثالوں کو ان کو ظاہر کر کے بھی لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جلست لأن استریح، حضرت لأن اعود، یجتہد الطالب لأن ینجح۔ اب تو یہاں ان مثالوں سے تو واضح ہو گیا کہ یہاں لام تعلیل کے بعد جو مضارع منصوب ہوتا ہے وہ دراصل ان کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ مضمر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے لام تعلیل کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ان کو ظاہر کر کے مثالیں دی گئی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ لام تعلیل کے بعد ایسا نہیں، ہمیشہ جو ہے واجب نہیں ہے کہ ان محذوف ہی رہے، مضمر ہی رہے، بلکہ کبھی ان ظاہر ہو کر بھی آتا ہے، یعنی لام تعلیل کے بعد ان ظاہر بھی ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، بحث انظر الى الافعال المضارعة في امثلة القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں افعال مضارع کی طرف دیکھیں، تجد كل منها مسبوقا، آپ پائیں گے ان میں سے ہر ایک سے پہلے جو ہے ایک لام لایا گیا ہے، تفید جو لام بتا رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، انما بعدها علت وسبب في حصول ما قبلها، کہ اس لام کے بعد آنے والا جو ہے وہ علت اور سبب ہے
اس لام سے پہلے والے کے وجود، پہلے والے کے جو ہے ہونے کے لیے سبب ہے. یعنی جلستو لیستریحا، دیکھیے استریحا جو ہے لام کے بعد آ رہا ہے، تو یہ استریحا یہ علت ہے، سبب ہے کس کا؟ جلستو کا، ٹھیک ہے نا، جلوس کا سبب ہے. اگر بعد والا نہ ہوتا تو پہلے والا بھی وجود میں نہ آتا. تو بیٹھا ہے تو اس لیے کہ استراحت کے لیے بیٹھا ہے. تو بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ استراحت، آرام. فالاستراحہ الا هو سبب فی الجلوس، چنانچہ یہاں پر استراحت علت و سبب ہے جلوس کا، بیٹھنے کا. وعیادۃ المریض علت فی الحضور، اور حضور یعنی آنا، حاضر ہونا، یہ سبب علت ہے کس کا؟ بیمار کی عادت کا. وحلم مجرد، باقی مثالوں کو بھی آپ اسی طرح سمجھیں. ومن اجل ذلك تسمى هذه اللام لام التعلیل، چونکہ یہاں علت، یہ جو لام ہے وہ علت اور سبب کو بتاتا ہے، اس لیے اسلام کو لام تعلیل کہتے ہیں. وإذا تأملت آخر الفعل المضارع بعد هذه اللام في أمثلة القسم الأول تجده منصوبا، اور اگر آپ فعل مضارع کے آخر پہ غور کریں، اس لام کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے لام تعلیل کے بعد، اس فعل مضارع کے آخری حرف پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ وہ منصوب ہے. تجدہ منصوبا، آپ اس کو منصوب پائیں گے. فما الذی نصبہ، کس چیز نے اس کو نصب دیا؟ ٹھیک ہے، لأستریح، لأعود، لأسکن، تو اس کو نصب کس نے دیا یہاں فعل مضارع کو؟ اسی پر بات کر رہے ہیں کہ فما الذی نصبہ، سوال ہے کس چیز نے نصب دیا فعل مضارع کو یہاں پر؟ الذی نعرف، جو بات ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں ان نصب المضارع یکون لا یکون الا باحد حروف اربعہ، کہ نصب فعل مضارع کو صرف ان 4 حروف میں سے کسی ایک کے ذریعے دیا جاتا ہے. وہ 4 کیا ہے؟ ان، لن، کئی، اذن، کئی، یہی ہم نے پڑھا ہے کہ انہی میں سے کسی ایک سے فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے. وبما انه لا یوجد، وبما انه لا یوجد، ایک سیکنڈ ہینگ ہو رہا ہے. وبما انه لا یوجد، اور چونکہ یہاں پر جو ہے ان مثالوں کے اندر کوئی ان 4 نواسب میں سے، نصب دینے والے حروف میں سے کوئی ناصب نہیں پایا جا رہا ہے ظاہراً، ظاہراً ہمیں کوئی نصب دینے والا حرف ان مثالوں میں نظر نہیں آ رہا ہے ان، لن، کئی، اذن میں سے، اس لیے لم یکن ہناک مفر من اضمار واحد منها فی کل مثال، اس لیے ان 4 میں سے کسی ایک کو مضمر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. یعنی ہمیں ضروری انہی میں سے کسی ایک کو مضمر ماننا پڑے گا، کیونکہ فعل مضارع منصوب ہوگا تو انہی 4 میں سے کسی ایک کے ذریعے منصوب ہوگا. تو اگرچہ لفظوں میں نہیں ہے لیکن ہمیں مضمر ماننا پڑے گا ان میں سے کسی ایک کو. لم یکن ہناک فما هو ذلک الناصب الذی نضمرہ او نقدرہ، تو یہاں وہ ناصب جس کو ہم مضمر مانیں گے یا جس کو مقدر مانیں گے وہ ناصب کیا ہوگا؟ یعنی کس کو ہم یہاں کس ناصب کو مضمر مانیں گے یا مقدر مانیں گے؟ لمعرفت ذالک، اس چیز کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ننظر الی امثلۃ القسم الثانی، ہم دوسری قسم کی مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں. فنجد، تو ہم پاتے ہیں ان هذه الافعال نفسها، کہ سیم انہی افعال سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مسبوقۃ بلام التعلیل ومنصوبہ بین الظاہرہ، کہ یہی افعال جو پہلی مثالوں میں ہیں جو منصوب ہے، کہہ رہے ہیں یہی افعال جو ہیں ان سے پہلے لام تعلیل ہے اور وہ منصوب ہے ان ظاہرہ کے ذریعے، یعنی ان موجود ہے لفظوں میں. وہذا دلیل، اور یہ دلیل ہے اس بات کی ان ہی التی تضمر، کہ یہاں پر پہلی مثالوں میں جو مضمر جس حرف کو مانیں گے ناصب وہ ان ہی ہوگا جس کو
ما مقدر یا مضمر مانا جائے گا پہلی قسم کی مثالوں میں، چونکہ دوسری مثالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی۔ وَلِمَا كَانَتْ أَن نَاصِبہ، چونکہ ان ناصبہ جو ہے فعل مضارع کے لیے کو جو نصب دیتا ہے وہ ان جو ہے تظہر بعد لام التعلیل تارۃً، کبھی کبھی لام تعلیل کے بعد ظاہر بھی ہوتا ہے اور کبھی مضمر مانا جاتا ہے، اس لیے کان ذالک دلیلاً، اس لیے یہ چیز جو ہے یہ بات دلیل ہوگی اس بات پر کہ ان الاضمار فی ھذا الموضع جائز، کہ مضمر یہاں پر ماننا یعنی لام تعلیل کے بعد، چونکہ کبھی ان ظاہر بھی ہوتا ہے، کبھی پوشیدہ ہوتا ہے مضمر ہوتا ہے لیکن کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان جو ہے لام تعلیل کے بعد ان کو مضمر ماننا وہ جائز ہے، جواز کی صورت ہے، وجوب کی صورت نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے کہ آپ ان کو مضمر ہی مانیں گے، یہاں پر ظاہر نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں عربی میں اس طرح کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں کہ جہاں لام تعلیل کے بعد ان کو ظاہراً بھی لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی اسباق ہیں اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر فعل مضارع کو منصوب مانا جاتا ہے ان ناصبہ کے ذریعے سے، ان ناصبہ مضمرہ کے ذریعے سے، وہ آگے ان کی بحث اور وہ اسباق آگے آئیں گے۔ قاعدہ دیکھیے، ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے ان مضمرہ کے ذریعے جوازاً لام تعلیل کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی ان کو مضمر جوازاً مضمر مان کر جو ہے لام تعلیل کے بعد فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔